اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہم کیسے گزاریں۔ جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اسی طرح سے اس مبارک مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بہت سی باتیں ایک ہی ایپیسوڈ میں اکٹھا ہو گئی کہ تمام چیزیں جو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن آج خاص کر ذرا سا عبادت پہ جو ہے وہ فوکس ہوگا۔ پچھلے ایپیسوڈ کی آخری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ماہ مبارک رمضان کی راتوں کو کیسے گزارا جائے، تو اس میں کہیں نہ کہیں شب قدر کا ذکر آقا نے کیا تھا۔ آئیے کچھ سوالات ہیں اسی سے متعلق جن کے جوابات آپ تک پہنچیں گے۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو جو گفتگو ہوئی تھی آخر میں وہ یہ کہ شیخ عباس قومی رحمۃ اللہ علیہ کا ریفرنس دے کے آپ نے کہا کہ شب قدر یعنی خاص بتایا نہیں، کسی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں کہ ہر رات میں وہ شب قدر کا کم سے کم مختصر والا وہ اعمال کر لیا کرتے تھے، تو اس پہ کیا؟ مجھے علماء میری نگاہ سے یہ بات نہیں گزری ہے، نہ کانوں میں آئی ہے کہ بعض علماء ہر رات شب قدر کی طرح کرتے تھے، لیکن شیخ عباس قومی جو فرما رہے ہیں محدث ہیں، وہ ان کی روایات پر بے حد نظر ہے اور بہت محتاط تھے کہ اگر کسی دعا میں انہیں ایک نسخے میں ایک لفظ ملا اور دوسرے نسخے میں عربی کا دوسرا لفظ ملا اور انہوں نے ایک کو منتخب کیا دعا میں، تو نیچے دوسرا والا لفظ بھی دیتے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہو جائیں۔ تو وہ محتاط ہوتے ہوئے بھی وہ ان حدیثوں کو اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ رمضان میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، لہذا ہر رات کو شب قدر سمجھ کے گزارا جائے۔ شب قدر کی بات بھی آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا شب قدر کی تیاری جو کرتی ہے، ہماری تیاریوں میں اور ان کی تیاریوں میں فرق بھی اس میں سامنے آ جائے گا۔ تو بچوں کو دن میں سلاتی تھی تاکہ رات میں جاگ سکیں، اور رات میں بچوں کو کھانا کم دیتی تھی تاکہ جاگ سکیں۔ ہمارے ہاں شب قدر کار خیر کی رات بن ہے، لیکن اس میں مہمانداری اور خاطرداری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کھلائی پلائی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک فنکشن بن جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آ جائے، اور ہاں آدمی پھر کھا پی لے تو ایک فنکشن کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک شب عبادت کی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں دوسری محرومی جو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا، چاہے وہ شب قدر ہو چاہے وہ ایام اذاں ہوں، نظر اور تبرک اور نیاز کی تیاری کر کے آپ لوگوں کو کھلائیں، میں اس کو نہیں کہتا، لیکن اتنا اس میں اس طرح لگ جائیں کہ اس دن یا اس رات کی جو عبادات ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم نہ ہونے دیں۔ تو شب قدر کی تیاری یہی ہے کہ رات میں آدمی اپنے آپ کو جاگنے کے لائق بنائے۔ رمضان کی تیاری بھی یہی ہے کہ اتنا نہ کھائے کہ دعا رات میں جاگ کے دعائیں نہ کر سکے، اور سونے کو اپنے کم کرے، کھانے کو کم کرے، اور مالک سے یہ دعا کرے۔ میں نے اس زندگی میں جو معصومین علیہ السلام کی سیرت اس سے سیکھا، اس میں ایک چیز ہمیشہ ہے کم کھانا، کم کھاؤ، کم سو۔ تو ہمارے بس کا نہیں تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہم کم خوراک پر ہم جینے کی عادت ڈال لیں، کم سونے پر ہم اپنے جینے کی عادت ڈال لیں۔ جو ہم اپنے ذاتی وقت سے کاٹ کے نکالیں گے وہی ہم عبادت مطالعے اور علم کے حصول پر پہنچا سکیں گے، ورنہ روزمرہ کی زندگی بچوں کی ضروریات اور معاملات ان پہ پوری اس میں لگی ہوئی ہے۔ اب فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب نوکری کو کیا کریں اور کاروبار کیا کریں، اس کو آپ میں کاٹیے نہ کاٹیے، آپ اپنے وقت سے جو آپ کا آرام کھانے پینے کا گھومنے کا ہے اس میں سے ہٹ کے عبادت خدا میں لگائیں۔ اچھا، یہ بات جو ابھی آپ نے کہی، اکثر لوگ دعا کرواتے ہیں یہ پروردگار مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں یہ کام کروں، جیسے کھانے ہی میں کم کھاؤں، تو اکثر انسان جو ہے دعا تو کرتا ہے مگر جب کھانا آ جائے گا تو ڈٹ کے کھا لے گا، گناہ کا موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ تو کیا اس طرح کی دعائیں کرنا قبول ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر دعا کروائی نہیں جاتی۔ ہمارے یہ زیادہ ہو گیا چلن کہ دعا کروا دیجیے۔ آپ دعا کیجئے، اور مومن کے لیے، مومن جب دعا کرے تو وہ ہے کہ قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں بے ظاہر الغیب، یعنی آپ کے لیے میں دعا کروں تو آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہ اللہ فلاں کے کو شفا دے، نہیں، میں آپ کی عدم موجودگی میں کہیں آپ کے لیے دعا کروں
تو مصلی پہ ہوں آپ نہیں ہیں، ممبر پہ ہوں آپ نہیں ہیں، گاڑی چلا رہا ہوں آپ نہیں، ایک دم سے یاد آیا کہ بھائی انہوں نے تو عرفان صاحب نے مجھ سے دعا لکھا تھا، وہیں دعا کر لی، وہ زیادہ قبول ہونے والی. ہمارے یہاں ایک ریت یہ بھی بن گئی ہے کہ وہ دعاؤں کے لیے نام نمازوں میں بھیج دیے جاتے ہیں نماز کے بعد. میں منع نہیں کر رہا، قبولیت دعا کی جگہ ہیں، لیکن ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ رسمی کیفیت ہو گئی ہے. کہیں کہیں ایسا محسوس ہم ہونے نے لگا. یجیب پڑھ لیے جو پریشان ہو ان کے لیے. بعض جگہ میں یجیب 7 بار پڑھ کے کوئی دعا بھی نہیں کرتے، سمجھتے ہیں نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے. خیر چلیے رمضان سے دور ہو رہے ہیں. جی. تو رمضان برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور رحمت کا مہینہ. ٹھیک. راتیں نیند اس کی عبادت، سانس اس کی تسبیح. اب اس کے بعد اس خطبے میں ہے کہ نیت صادقانہ کے ساتھ، یعنی جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ دکھاوا، نہ اپنے تقوی کا اظہار، نہ اپنے بہت نمازی روزے دار ہونے کا اظہار، کچھ نہیں، بس اللہ. نیت صادقانہ، دلہائے پاکیزہ فارسی میں ترجمہ ہے اس کا خطبے کا، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ، یعنی گناہ کا خیال دلوں میں بھی نہ رہ جائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ دل تمہارا اللہ کا گھر ہے اور اسے گناہوں کے دھوئیں سے خراب مت کرو. گناہ صادق علیہ السلام کے ارشاد مشہور ہے کہ گناہ کرتے ایک سیاہی کا نقطہ دل پہ آتا ہے، توبہ کرو، صاف نہیں کیا تو ہے، گناہ بڑھتے جائیں توبہ نہ ہو تو بڑھتے بڑھتے پورے دل پہ قبضہ کر لیتی ہے سیاہی، پھر اس کے بعد سدھرنے کا امکان باقی نہیں رہ جاتا. اللہ بھی کہتا ہے کہ ادھر نجات پانے والا وہ ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کے پہنچے. یہ نہیں کہ اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہے، لیکن دل میں کینہ لے کے نہیں پہنچا، اللہ اکبر میں بغض نہیں لے کے پہنچا، حرام محبتیں لے کے نہیں پہنچا. اللہ کرے میرے جملے کا مطلب سمجھ لیا جی. تو پاکیزہ دل کے ساتھ، اور گناہوں، ہاں لکھا ہے اس میں پاکیزہ از گناہان، دل کے گناہوں سے صاف کرو اپنے آپ کو. اور جو ناپسندیدہ صفتیں انسان کی ہیں، عادتیں، صفتیں، گالم گلوچ ہے، بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، توہین مومن ہے، زبان سب سے زیادہ گناہوں کا ٹھکانہ ہے. یہ بات تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے ضرور کہوں گا کہ روایت میں ہے، دلچسپ سی ہے روایت، کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان کہتی ہے کہ بھائی کان صاحب آپ کا مزاج کیسا ہے، بہن آنکھ آپ کیسی ہیں، بہن ناک آپ کیسی ہیں، تو سب ایک ساتھ جواب دیتے ہیں بخیر ان ترکتنا، ہم سب بخیریت ہیں اگر آپ ہمیں معاف رکھیں. اس لیے کہ زبان ہر جگہ، آنکھ اپنا دیکھنے کام کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن زبان جو دیکھتی ہے اس کو بتا سکتی ہے. آنکھیں دیکھیں گی بولے گی، یہ صحیح، سونگے گی ناک بتائیں گی یہ اچھی بری، سنیں گے کان. تو زبان صاحبہ کا ہر جگہ دخل ہے. اس کا غلط مصرف ہوگا تو تباہ کرے گی، اس کا اچھا مصرف ہوگا تو یہی بہترین زندگی لڑانے کے بجائے ملانے کے کام آئے گی، دشمنیاں بڑھانے کے بجائے دوستیاں بڑھانے کے کام آئے گی، گالیوں کے بجائے ذکر خدا میں چلے گی. تو یہی سب سے اچھا ذریعہ ہے استعمال پہ ہمارے اوپر. جی. اس کے بعد اگلا حکم اس خطبے میں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. پورا رمضان کا نام ہی ہے بہار قرآن. بہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سال بھر پودے میں جتنے پھول نکلیں گے وہ سب سے زیادہ شگفتہ اور اچھے اور بکثرت پھول بہار میں نکلیں گے. خزاں کے بعد بہار، تو قرآن کی بہار رمضان ہے. تلاوت قرآن ضروری ہے. قرآن کا ایک بہت بڑا، رمضان کا ایک بہت بڑی عبادت قرآن ہے. 2 چیزیں میں یہاں پہ یاد ہی بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، ایک ختم ہوا، دوسرا پڑھ لیا 10 دن میں، تیسرا قرآن، مثلا آج 23، 24، 25 کو ہم 2 قرآن پڑھ چکے، اب 2 دن بچے اس میں ہم تیسرا قرآن پورا نہ کر پائیں گے. تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پھر اب قرآن شروع نہ کرو، اس لیے کہ اگر قرآن رمضان میں پورا نہ ہوا تو پھر وہ کبھی پورا نہ ہو پائے گا. ایسا کچھ نہیں. حضور نے اس کا بالکل الٹا طریقہ بتایا ہے. فرمایا لا یکونو حمکم آخر سورہ، قرآن پڑھنے جب بیٹھو تو یہ نہ ہو کہ یہ والا سورہ آج پڑھ ہی ڈالنا ہے، آج سورہ یاسین پورا، آج بقرہ پورا نہ، آخر سورہ تمہاری نگاہ نہ ہو. ہم لوگ کہتے ہیں اتنے پارے پڑھنا، نہ، یہ نشان الگ میں بیٹھو. آیت پڑھو. عذاب خدا کا ذکر آئے تو توبہ کرو، رحمت خدا کا ذکر آئے تو دعا کرو،
رزق خدا کا ذکر آئے تو مانگو. یعنی قرآن جہاں جس موضوع پر تمہارے گفتگو کرے اس سے جڑا ہوا عمل جو تمہیں انجام دینا چاہیے اس پر. تو اس طرح جب آدمی قرآن پڑھے گا سمجھ کے پڑھو تو 500 آیتیں 100 آیتیں نہیں پڑھ پائے گا, 10 پڑھ پائے گا. مگر ایسی 10 آیتیں پڑھنا زیادہ ثواب کا کام ہے ان 1000 آیتوں سے جو ہم بغیر سمجھے اور بغیر اس کے اثرات لیے ہوئے پڑھیں. تو 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں, قرآن کتنا پڑھ لیا اس پہ توجہ نہ دیجیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ ڈھیر لگا دو تلاوت کے. تمہارا امتحان ہم کثرت عمل سے نہ لیں گے, کیفیت عمل یعنی کوانٹٹی سے نہیں کوالٹی سے لیا جائے گا. اور اس کا ایک دوسرا احسان ہے کہ جب اجر کا وقت آئے گا تو تمہارے مال کی مختلف قسمیں ہوں گی. سبزی ایک بہت اچھی ہوتی ہے, اس سے خراب, اس سے پھل لینے جاتے ہیں بہترین سے, اس سے کمزور, اس سے کمزور, اس سے کمزور. تو سب سے سستا کمزور والا ہوتا ہے, سب سے مہنگا اچھا والا. اب کوئی خریدار کہے کہ مجھے سستے والے سے لے کے اچھے والے تک جتنا مال ہے سب اچھے والے کے ریٹ پہ دے دو. تو مالک کہتا ہے تمہارے کوالٹیز بہت ہوں گی لیکن جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھی کوالٹی کا ہوگا میں اسی اچھے والے کا ریٹ تمہارے گری ہوئی کوالٹی کا بھی لگا دوں گا. تو ہمیں کوالٹی کی محنت کرنا چاہیے قرآن پڑھنے میں. اچھا, اس میں 1-2 سوالات ہمارے ہیں قرآن مجید کے سلسلے سے. کوئی بھی دیکھیے کمپنی ہو, کوئی بھی بڑی جگہ ہو, جب وہ کوئی اپنا کام کرتی ہے تو اس پہ فوکس کرتی ہے کہ ہم نے جو انویسٹ کیا, جو خرچ کیا, اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو ماہ مبارکہ رمضان ایک الگ الگ عمر کے جو لوگ ہیں ذرا سوچیں, 40 سال گزر گیا, 50 سال گزر, ہر سال دیکھیے اگر خاص کر مردوں کی بات کی جائے ماہ مبارکہ رمضان میں ایک تیاری یہ بھی ہے مسجدوں میں کہ بھائی جتنے لوگ آگے سب لوگ بیٹھ جائیں, 3 آیت آپ پڑھیے, 3 آیت آپ پڑھیے. اس میں جو ہے اگلا ماہ مبارکہ رمضان آیا تو بھی ویسے ہی اٹک کے ہر سال وہی ہوتا ہے, یا نہیں پڑھیں گے. اسی میں ایک چیز ہم یہ بھی جوڑنا چاہیں گے, خاص کر جو آپ کے جیسے لوگ ہیں جو عمر میں یعنی ہیں, بہت سے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ اینڈرائڈ موبائل آیا تو واٹس ایپ چلانا نہیں آتا تھا, سیکھ لیا. فیس بک پہ کچھ چیز اپلوڈ کرنی نہیں آتی, سب کچھ سیکھا. مگر اگر نہیں سیکھا, ضعیف ہو گئے تو قرآن نہیں سیکھا. کیا کہیں گے آپ؟ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ کچھ چیزیں جو کسی وقت اس وقت کی ضرورت کے تحت شروع کی جاتی ہیں بعد میں وہ اس ریزن اور مصلحت کو چھوڑ دیتی ہیں, اس کے ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے. قرآن مجید کو دائرے میں بیٹھ کے باری باری پڑھنا یہ آج سے 50 سال 100 سال 50 سال پہلے کی ضرورت تھی جب دینی تعلیم کا فقدان تھا اور گھروں ہی میں قرآن پڑھا جاتا تھا اور بہت سے لوگ بالکل ان پڑھ تھے. تو اس وقت جو غلط تلاوت بے حساب کرتے تھے لوگ, اس وقت کے مولوی نے سوچا کہ اس بہانے رمضان میں یہ 3 آیتیں بھی پڑھ لیں گے اور کچھ ایک آدھ غلطی بھی ٹھیک کرا دی جائے گی. لیکن یہ کوئی ڈیزائن ایسا رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ 11 مہینے پڑھے ہیں, ان 11 مہینوں میں ہم قرآن پڑھنا سیکھیں, کسی سے گزارش کریں, اس پر پیسے لگائیں اور رمضان میں خود تلاوت کریں. یہ دائرہ بنا کے بیٹھ کے ہر سال وہی دہرانا میرے حساب سے کوئی بڑا نتیجہ کہیں تو خالی شاید ظاہری طور پہ دکھتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہیں خالی انعام کے چکر میں لوگ آتے ہیں. اب یہ بھی ہونے لگا ہے جی. اس میں پھر یہ جو انعام بانٹا جانے لگا ہے میں اس کی مخالفت تو نہیں کرتا ہے. بچوں کو انعام دیا جانا چاہیے, بچوں کو دیا جاتا ہے ہر جگہ, لیکن خالی انعام نہیں ہے, وہ بشیر و نذیر تھے. حضور آئے تھے تو جنت بھی جہنم بھی, یہ بھی صحیح. ہمت افزائی کے لیے انعام دینا اچھی بات ہے, لیکن اگر اتنا انعام بٹنے لگے کہ آدمی اصل کام اس لیے کرے کہ مجھے انعام ملے تو آپ نے کچھ دیا نہیں, اس کو دنیا کا لالچی بنایا ہے. صحیح بات. اور یہ مخیر حضرات بہت پیسے لگا کے رمضان میں خاص کر کے ہر چیز کے انعام دینے لگے ہیں. تو انعام دے کے دنیا میں ہم انعام پانے کے چکر میں عبادت کریں تو آخرت کے انعام کا دماغ سے تصور ہی نکل جائے گا. لہذا رکھیں تو, مگر بس کم سن بچوں کو گھر کی سطح پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اچھا, ایک چیز اور ذرا سا ہمارے ناظرین کے لیے خاص گزارش کے طور پہ ہم سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہندوستان میں ہیں اور ہماری عربی بہت اچھی نہیں ہے, بس پڑھ لیتے ہیں قرآن, مگر ہم نے ہر سال یہی کیا ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں کوشش تو یہی کیا کم سے کم ایک قرآن
اور زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 تو ہو ہی جاتی ہے ہماری، مگر آج تک ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس میں کہا کیا ہے. ہم خالی عربی میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں آپ ہی جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر وہ چھنی جو ہوتی ہے پانی میں ڈالو تو کچھ تو پانی لگ ہی جائے گا. تو یہ سب کہیں کہ تسلی تو مل جاتی ہے، مگر انٹرنلی جو ہے ہمیں کچھ، ہم جہاں تھے 10 سال پہلے آج بھی وہیں کھڑے ہیں. اب میں عرض کروں، جی میری کوتاہی ہے. دیکھیے ائمہ کتنے قرآن پڑھ لیتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب ان کے پاس تھا، وہ دہراتے تھے. ہمارے پاس قرآن کو اللہ نے قیامت تک کی کتاب بنایا ہے. ہر دور میں اس دور کے انسان کے لیے قرآن میں رکھا ہے مال، وہ وہاں نکالے گا، مگر نکالے گا تو غور و فکر کر کے نکالے گا. جی جی لہٰذا غور و فکر یعنی کم سے کم ترجمہ لے کے بیٹھیے، پہلے ترجمہ پڑھیے، چھوٹی موٹی تفسیر والا اردو میں مثلا اس وقت بہترین ترجمہ اور مختصر ترین تفسیر علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کی انوار القرآن ہے. جی ہمارے پاس مولانا فرم علی صاحب مرحوم کے علاوہ کسی کا ترجمہ نہیں تھا، وہ نسلوں میں رہا ہے. توفۃ العوام، مولانا فرمان علی کا قرآن، جی مقبول احمد کا قرآن، یہ 3 چیزیں ہمارے یہاں سمجھ لی گئیں اس طرح کے جیسے بس یہی آخری کتاب اللہ کے یہاں نازل ہوئی ہے. نہیں، اس کے بعد آئی ہیں. توفۃ العوام کے آگے مفاتیح الجنان آ گئی ہے. فرمان علی صاحب کا ترجمہ اور تفسیر اسے کہنا ذرا مشکل ہے. ان کا مزاج تھا فضائل اہل بیت علیہ السلام ڈھونڈنا. انہوں نے پورے قرآن میں جو آیات فضائل سے جڑی ہیں وہاں ان میں فوکس کیا، اس کو فوکس کیا. مقبول احمد صاحب کا مزاج تھا غیر کو جواب دینا، حملوں سے بچانا. ان کے قرآن میں وہ والا پہلو زیادہ ہے. لیکن تفسیر قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ فلسفی ہیں تو پورا قرآن فلسفی پیش کر رہا، عرفانی ہیں تو پورا قرآن عرفان پیش کر ہیں. ایسے بہت ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بتاؤ. تم فلسفی ہو، ہوا کرو. تم عرفانی ہے، ہوا کرو. تم فقی ہے، ہوا کرو. تم بہت بڑے ادیب ہو، ترجمے میں اپنے ادب کے مظاہرے کی ضرورت نہیں. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سمجھاؤ، اور وہ ہے ہدی للناس و ہدی للمتقین، ہدایت. علامہ جوادی اللہ مقامہ کتنی تفسیریں انہوں نے پڑھی تھی مجھے نہیں پتا. قرآن سے بچپن سے وابستہ تو انہوں نے لکھا ہے مدرسہ نازمیہ کی تلاوت سے، وہاں سے شروع کی تلاوت. ان کی تفسیر میں، تفسیر نہ کہوں میں اسے، جو چاہ کے لیے فٹ نوٹس، ترجمہ اور فٹ نوٹس، اس میں جب پڑھتا ہوں تو تھوڑا جو میں نے پڑھا ہے تو دیکھتا کہیں المیزان جھلک رہی ہے، کہیں نمونہ دکھائی دے رہی، کہیں مجموع البیان دکھائی دے رہی. میں یہ اپنے ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں سے، جوانوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا، اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اس سال رمضان میں انوار القرآن، یہ نہ سمجھیے کہ ہم تنظیم سے چھاپی بیچنا چاہتے ہیں. ہم نے چھاپی اسی لیے کہ آپ تک پہنچے، اور پہنچے گی تو بانٹ نہ پائیں گے، خریدیں. لیکن انوار قرآن کے ساتھ بیٹھیں. میں عرض کروں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بچپن میں مجھے 3 قرآن پڑھے ہوں گے پورے 1 مہینے میں. اب میں کبھی 1 قرآن اور کچھ تھوڑا بہت اور سورہ پڑھ کے میرا رمضان گزر جاتا ہے، اس لیے کہ ہر آیت پہ اٹکتا ہوں اور پھر پلٹ کے دیکھتا ہوں. وہ تفسیر نمونہ، کم سے کم تفسیر نمونہ دیکھتا ہوں جو عام فہم کتاب ہے. المیزان میرے بس کی نہیں ہے. آج کل ایک اور درست مزاج نکلا، یہیں پہ کہہ دیتا ہوں. نوجوان علم سیکھنے کے لیے اپنا سلیبس خود بناتے ہیں. سلیبس طالب علم نہیں بناتا، سلیبس ایکسپرٹس بناتے ہیں. جی جی بہت گروپ ہے ہمارے پاس مذہب سیکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنا سلیبس خود بناتے ہیں. ہم نے کہا پوچھا کیا؟ کہ ہم آج کل نہج البلاغہ پڑھا رہے ہیں. ہم نے عرض کیا بھیا نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت 8 سال 7 سال مدرسے میں پڑھ کے اس لیول پہنچتے ہیں. المیزان میں پوری المیزان نہیں سمجھ پایا آج تک. نمونہ مجھے لگتی ہے کہ میرے لیے ہے، حالانکہ انہوں نے وہ عوام کے لیے لکھی تھی. لیکن مجھے لگتی ہے میں عوام سے تھوڑا سے اوپر ہوں، تو مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے ہے. تو میں گزارش کروں گا قرآن پڑھیے، استغفار، رحمت کی دعا، یہ سب کرتے ہوئے، اور ختم کرنے کے چکر میں نہ پڑھیے. اچھا، اگر ہم یہ کر لیں، میں ناظرین آپ کی طرف سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ اب ہم عربی بہت اٹک اٹک کے رک رک کے پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں نہ تلفظ ہمارا صحیح ہے نہ مخرج. تو اس بار ہم ماہ مولا رمضان میں یہ کرتے ہیں، کیونکہ دل کی یہ آواز ہے کہ اب صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور وہی ذیشان صاحب نے یا دیگر جو ہے تفسیر کا تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، تو ثواب کہیں کٹ نہ جائے ہمارا. ہم نے عربی نہیں پڑھی. بالکل، پروردگار عالم نے دونوں کام رکھے ہیں. یتلو علیہم، صرف تلاوت، سمجھو چاہے نہ سمجھو، وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر ان کو سمجھاتا ہے. ایک تلاوت بے سمجھے کی ہے، ایک تلاوت سمجھ کے ہے، تاکہ سمجھ کی تلاوت پہ
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے سمجھی تلاوت نہ کی جائے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ پچھلی 3 کتابیں کیوں ضائع ہو گئیں. اس لیے کہ جو اصل کتاب تھی اس کے ٹرانسلیشن نے جگہ لے لی اصل کتاب کی، اور اصل کتاب غائب ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں نماز کیوں نہیں ہو سکتی، ترکیہ میں کر دی گئی تھی، ترکی میں نماز. اس لیے کہ اگر ہم اصل عبارت کو کسی ترجمے کو اس کی جگہ لے آئیں گے، چاہے علامہ جوادی کا ہو چاہے فہم علی صاحب کا ہو، تو جتنا علامہ جوادی نے سمجھا اتنا قرآن میرے پاس پہنچے. جی اور جو آگے نسلیں سیکھنے سمجھنے والی ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ ربا حاملہ فقہ الی من ہوا افقہ من. فقہ یعنی دین اور دین کی سمجھ پہنچانے والا. یہ روایت پیغمبر کی میں نے آپ تک پہنچائی. آپ مجھ سے نیکسٹ جنریشن کے ہیں، آپ کے پاس سائنس کی معلومات زیادہ ہیں، آپ کے پاس جنرل نالج زیادہ، آپ کے پاس مجھ سے تیز عقل ہے، تو میں اٹھا کے وہ پہنچا تو دوں. آپ اس میں سے پھر کھوجیے، پھر ریسرچ کیجیے. مٹی یہی ہے. اسی مٹی سے آج کیا نکل چکا ہے. اور کل تک سونا تھا، اس کے آگے کچھ نہیں تھا. پلیٹینم اور نہ جانے اس کے بعد آج تک کیا کیا. میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں، لیکن نکل رہا ہے نا. تو قرآن قیامت تک کے لیے اگر عربی محفوظ نہ رہی جی تو ہمارا خزانہ لٹ گیا اور قیامت تک کے لیے نہیں رہ گیا. اس لیے عربی کو باقی رکھنا. ہونے لگا ہے یہ کہ دعا کمال ترجمہ پڑھنے سے. ترجمہ آپ کسی ایک آدمی جو سمجھا وہ پڑھ رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ آپ جو ایک آدمی سمجھا اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے قرآن کو کسی ایک آدمی کی سمجھ سے نہیں لکھا، اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو لکھا ہے. لہٰذا عربی بچا کے رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھا گیا اس وقت تک اتنا سمجھو. نہیں، یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی، لیکن بہت ہائی لیول کی بات کی. ہم نے سماجی جو بات کی ہے وہ یہ جو ہمارا ڈر ہے اندر کہ اگر ہم عربی متن نہیں پڑھ رہے ہیں اور صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ ثواب سے محروم محروم ہیں. ہاں ہم کو ثواب نہیں 100% میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چلن چل گیا، غلط چلن ہے. عربی بھی پڑھنا چاہے غلط سلط پڑھیں، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے جو اس کا شرف ہے، جو اس کی مصلحت میں نے بیان کر دی. جی باقیوں کہتا پڑھو صحیح. اور یاد کرو. جنت میں نیچے پہنچے ہیں، اقرا فرقا، قرآن پڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ. جتنے سورے مجھے یاد ہوں گے 10-20 اتنا بلندی ملے گا، اتنا تو میں اوپر چڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ. تو قرآن بھی پڑھو اور غلط سلط نہ پڑھو، مگر اگر غلط سلط بھی پڑھ رہے ہو تو پڑھو بھائی. اور سورے یاد کرو، چھوٹے ہی یاد ہو رہے ہیں تو یاد کرو بھائی، کل جنت میں اونچے جاؤ گے. الحمدللہ. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ الحمدللہ ڈیلی جو ہے افطار سے پہلے وہ تلاوت اور ترجمہ بھی نشر کرتا ہے. ہم کہیں ایسی جگہ ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، تو کیا ہم آج کے اس فاسٹ دنیا میں کہا جائے کہ یوٹیوب پہ بہت سے قرآن مجید اور ترجمے ہیں، تو چونکہ ہم کو نہیں پڑھنے آتا ہے تو کیا آپ اس سے بھی سن کے فائدہ اٹھایا سکتا ہے کہ سن ہی لے کم سے کم. چلو اچھا، پڑھنا اپنی جگہ ہے، سننا بھی اپنی جگہ ہے. تلاوت سننا اپنی جگہ ہے اور تلاوت کے بعد ترجمہ سننا اپنی جگہ ہے. شرف سب کا ہے، مگر جو پڑھنے کا شرف ہے وہ سننے کا نہیں ہے. اور پھر یہ نہ ہو کہ ہم سننے ہی پہ اٹک جائیں اور وہیں پہ رکے رہیں. کیوں نہیں ہم سیکھیں. ہندوستان میں پروڑ شکشا، اڈلٹ ایجوکیشن کہیں گے اس کو یا کیا کہیں گے، یعنی بالغ کی تعلیم مہم چلی، بڈھوں کو پڑھایا گیا. تو بڈھے ہو کے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن. شیخ سعدی نے 40 سال کے بعد الف ب شروع کی تھی، اور آج دنیا کے مشہور ترین حکمتوں کے انسان اور شاعری کے انسان ہے. میں ایک یہاں پہ عرض کر دوں، میں اپنا پروپگنڈا نہیں کر رہا، سہولت بتا رہا ہوں. تنظیم المکاتب نے آن لائن قرآن پڑھانے کا بھی کلاس چالو کر دیا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں. جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو یا ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، دونوں کام ہم آن لائن کروا رہے ہیں. 2 منٹ اور ہیں ہمارے پاس. ہم چاہیں گے کہ خطبے کا ایک جو اور آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک آ گیا ہے، قرآن کی تلاوت کرو. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ وہ بد نصیب ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے. اور امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا شب قدر کے لیے، یہ ایک روایت شیخ عباس قمی علیہ الرحمن لکھی ہے رمضان کے لیے، کہ جو ماہ رمضان میں مغفرت حاصل نہ کر سکے. دوسری روایت میں نے پڑھا ہے کہیں کہ جو شب قدر بھی اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے، تب اس کے بعد پاس بس ایک راستہ بچتا ہے کہ حج کرنے جائے اور میدان عرفہ میں جا کے توبہ کرے. تو ہم رمضان کی قدر کریں، شب قدر کی قدر کریں. ہم سب حج کے لیے نہیں جا سکتے، لہذا ہم اسی میں وہ پالیں جو عرفہ میں
یہاں نہ پا سکیں تو عرفہ کے علاوہ کہیں ملنے والا نہیں ہے. اپنے گناہوں کو یاد کریں, گناہوں کو گنیں بیٹھ کے. آہ آہ من ذنب انت محصیہا وانا ناسیہا. مولا نے سجدے میں جو دعا کی تھی, رات کے سناٹے میں جنگل میں گناہگار نہیں تھے, مگر جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ کھانا بھی کھانے بیٹھے ہیں تو جو مصلی پہ اللہ کی طرف توجہ تھی اس سے کچھ گھٹی ہے, اور وہ اسی کو اپنا گناہ کہہ رہے ہیں. وہ اس کو گناہ نہیں کہہ رہے ہیں, انہوں نے نماز نہیں پڑھی. وہ توبہ اگر پڑھ رہے ہیں دعاؤں میں تو توبہ اس کی نہیں کر رہے ہیں کہ ماد اللہ وہ جھوٹ بولے. ان کی وہ ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی کا احساس. اگر چوتھے امام کی روایت اس طرح جب عبادت پہ ٹوکا گیا ہے کہ اگر اتنی عبادت کریں کہ کمر ٹیڑھی ہو جائے اور اتنا روئیں کہ گال رخساروں پہ نشان بن جائے اور پیٹ چپک جائے, اس طرح کے جملے ہیں, اس کے بعد بھی ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو گناہوں سے معافی کا بہترین موقع ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. یاد کریں اللہ کے ہاں سب لکھا ہے, وہ اس کو گھس کے مٹا دیتا ہے, اس کے پاس اریزر ہے جو توبہ پہ چلتا ہے. وہ اتنا رحیم ہے کہ ہمارے گناہ کو ہماری نیکیوں سے بدل دیتا ہے توبہ پر. لہذا رمضان اس کا بہترین موقع ہے, اسے ضائع نہ جائے. چلیے گا, بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. واقعی ناظرین یہ خدا کی توفیق ہے, ہمیں ماہ مبارکہ رمضان ملا ہے, لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. بہترین موقع ہے. چونکہ وقت تمام ہو گیا, لہٰذا اب یہ سیریز جو ہے اور آگے بڑھے گی, اور ابھی خطبے کا بہت سا بھی حصہ باقی ہے, اس کی بھی مختصر ہی تشریح آپ تک انشاءاللہ پہنچائی جائے گی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.